معزز ناظرین اور سامعین، تقی عابدی ٹورنٹو سے آج نویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مسلسل موجودہ دور میں مرثیے کی معنویت، اہمیت اور افادیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جس کا انگریزی میں ترجمہ The Visionary Significance and Benefits of Marcia in Modern Era ہے۔ مرثیہ کیونکہ عربی سے حرفی لفظ رسا سے ہے، تو ہماری جو یہ 500-600 سال قدیم اردو روایت ہے، اس میں کلاسیکل مرثیہ تو سودا اور بخصوص میر ضمیر سے شروع ہوا ہے، جس میں وہ اجزاء مرثیہ جس میں چہرہ اور گریز اور رخصت، آمد، جنگ، شہادت، بین، لیکن ہر وہ چیز جو پہلے غزل کی حیت میں کہی گئی ہو، یا مربع یا مثلث یا مثنوی یا ترجیح اور ترکیب بند، یہ سب جو واقع کربلا سے مربوط ہیں، اس کو ہم مرثیہ ہی کہیں گے۔ ہمارے پاس درجنوں البتہ شہادت نامے موجود ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک کہ مرثیے کا تعلق ہے اور اس میں شامل سوز ہو کہ مرثیہ رسائی ربائی ہو کہ رسائی قطع ہو کہ سلام ہو یا نوحہ ماتمی نوحہ ودا، ان سب کو لکھنے والے یہ مرثیہ نگار مختلف قوموں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جو 3 عزاداری کے اس دنیا میں طرز ہیں یا پیٹرنز ہیں، یعنی جو 1400 سال سے جو کربلا سے چل رہا ہے عربی پیٹرن، دوسرا جس کی تاریخ تقریباً 1000 سال سے اوپر ہے، فارسی طرز، اور تیسرا ہمارا بر صغیر کا، جس میں شاعری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جو تقریباً 600-700 سال سے بر صغیر میں رائج ہے، اور آج دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں بڑے پیمانے پر، 70 سے زیادہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جہاں پر بڑے پیمانے پر، ورنہ دنیا کے ہر ایک مقام پر جہاں پر مسلمان بستے ہیں، نواسۂ رسول کی اس قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ اردو مرثیے کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ صنف سخن تمام اصناف سے آگے معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خدائے سخن اور مرثیے کے آفتاب میر انیس نے کہا تھا
میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ زمین سخن کہا، نہیں کہا میری قدر کر اے رسائے سخن۔ محدود نہیں کیا میر صاحب نے، کیونکہ جو شعر کہتا ہے وہ شاعر ہے۔ جب مرثیے میں آپ نے کہا کہ اس میں غزل کا تغزل اور اس میں قصیدے کا تمطراق، اس میں مثنوی کی واقعات نگاری اور تسلسل، اس میں رباعی کی ضرب جو ٹیپ کے شعر میں ہوتی ہے، اس میں موضوعاتی لحاظ سے جذبات نگاری، کردار نگاری، واقعہ نگاری، محاکات کی تو بات کیا، مکالمات اور روزمرہ ہو کے علم بیان کی ہر چیز یہاں پر ملے گی آپ کو، وہ تشبیہ ہو کے، استعارہ ہو کے، مجاز کل ہو کے، کنیہ، ثنائے لفظی ہو کے ثنائے معنوی، عمدہ ترین تراکیب ملیں گے۔ آج ہم جس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو عربی مرثیے میں بھی، فارسی مرثیے میں بھی، اور ہماری مرثیے اور ہمارے سماج میں بہت، وہ ہے علم، اور بخصوص یہ علم جو حضرت عباس یا غازی کا علم کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کا ایک نشان ہے۔ اس کو آپ پرچم کہہ لیجئے، اس کو آپ جھنڈا کہہ لیجئے، اس کو آپ لوا کہہ لیجئے، اس کو آپ رایت کہہ لیجئے۔ اس کی ہسٹری پہ میں نہیں جاؤں گا، اس پر ہسٹری بہت آپ کے طولانی ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے رنگ بھی بدلتے رہے، سبز اور سفید اور دھانی رنگ اور مختلف رنگ، لیکن اس علم پر گفتگو ہمارے شعراء نے کی ہے۔ دیکھیے میر انیس کے کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ غل تھا جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا، حضرت عباس کی گفتگو ہو رہی۔ غل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا، زرریز ہے پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا، یعنی جس سے سونا جھڑ رہا ہے، معنی استعاراتی ہے، یعنی جس سے فکر انسان آپ کے منور ہو رہی ہے، جو فکر انسان کو دولت اور ثروت سے، زرریز ہے پنجہ، کیونکہ پنجہ زرد ہوتا ہے، زرریز ہے پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا، اقبال و جلال و حشم ایسا نہیں دیکھا، سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا، طوبہ ہو تو وہ جو جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں اور جس کا آپ کے جو ہے پورا رحمت، توبہ ہو تو ایسا مہک کامل ہو تو ایسا، ایسے علم نور کا حامل ہو تو ایسا۔ تو یہ غازی کا علم، اس کی شان اس علم کی وہ ہے، تو اس کو اٹھانے والا بھی ویسا ہوگا۔ عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار۔ دیکھیے مرثیے میں سب کچھ ہے، اس ایک بند میں میر انیس کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ویسے تو لاکھوں علمدار ہوئے مگر چار بڑے۔ عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ۔ کیا مصرع ہے! یہ جو کرسی ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، یعنی یہ جو آفاق کی جو چیزیں، کرسی کے بھی پائے سے سوا یعنی زیادہ، پایا ہے رتبہ، کیا دس بدس اس کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یعنی وہ جو غازی کا علم ہے وہ کبھی آپ کے حمزہ کے ہاتھ میں تھا،
कभी जाफर तैयार के हाथ में था, कभी अली इब्ने अबी तालिब के हाथ में था, आज अब्बास इब्ने अली के हाथ में। देखा आपने, यानी किस तरीके से अलम को मीर अनीस साहब के जो है बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये अलम जो है उसकी शान देखिए कि किस तरीके का। ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया, हाथ आया शरफ जब उसे जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया, होगा यह हुमा साया फिकन अब न किसी पर, बस खातिमा है हजरत अब्बास अली पर। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आज फखत गाजी का अलम आपके जो है बुलंद है, इस वजह से कि अब इसके बाद वही अब्बास का नाम होगा। आप देख रहे हैं, ये गुफ्तगू इस वजह से आपके मीर अनीस कर रहे हैं कि बताने की अजमत के किस तरीके से हजरत अब्बास की अलमदारी देखिए कि इसी को आगे बढ़कर मीर अनीस बताते हैं कि वो जो गजिया है अलम का, हजरत अब्बास का, जब खता की मसाफत शब आफताब में, उस मरसिए में ज़ैनब के पास आके ये बोले शह ज़मन, वो जो मुकालमा है कि औन मोहम्मद अलम के नीचे आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि नाना की तरफ से कि मौला अली हैं और दादा की तरफ से कि जाफर तैयार हैं, हम सबसे मोहिक हकदार हैं कि हमको अलम मिले। और फिर माँ उनको आपके हटाती है वहां से, हर सर को हटो बढ़ो न खड़े हो, अलम के पास मैंने पेश कर दिया है। बस जिसको तुम कहो उसे दें फौज का अलम। इमाम ने फरमाया कि अर्ज जो सलाह शह आसमां हशम, फरमाया जब से उठ गई जहराए बाकरम। हुसैन और ज़ैनब में गुफ्तगू हो रही है। फरमाया जब से उठ गई जहराए बाकरम, उस दिन से तुमको माँ की जगह जानते हैं हम। मालिक हो तुम, बुजुर्ग कोई हो के खुर्द हो, जिसको कहो उसी को ये ओहदा सुपुर्द हो। बोली बहन कि आप भी तो लें किसी का नाम, है किस तरफ तवज्जो है सरदार खासो आम। गर मुझसे पूछते हैं शह आसमां मुकाम, कुरान के बाद है तो अली ही का कुछ कलाम। शौकत में कद में शान में हमसर कोई नहीं। क्या मिसरा है, देखिए इन मिसरों पर काफी बात हो सकती है, वक्त की गुंजाइश नहीं है, मगर मैं बता रहा हूं कि मीर साहब हर हर्फ को जो मिसरे में पुरोते हैं उसको उसी तरीके से रखते हैं जिसका उसका मुकाम है। शौकत में कद में शान में हमसर कोई नहीं, अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं, अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं। और फिर हजरत अब्बास के जो 18-19 सिफात हमदिया बताते हैं कि आशिक गुलाम कादिम देरीना जानिसार, फर्जंद भाई जीनत पहलू वफा शियार, जर्रार यादगार पिदर फख्र रोजगार, राहत रसा मुती नमूदारो नामदार। सफदर है शेर दिल है, बहादुर है नेक है, बेमिसल सैकड़ों में हजारों में एक है। वो है हजरत अब्बास। मीर साहब ने एक बंद में हजरत अब्बास की पूरी आपके शख्सियत को, लफ्ज महदूद हैं लेकिन कोशिश की है, और इसी को मोजिज बयानी कहते हैं, वो अलम। और इस तरह से तमाम मरसिया निगारों ने बहुत कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन हर जमाने में जैसे जोश ने इसी अलम के मौजू को कहा, हर चंद अहले जोर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महव याद शहीदान करबला। बाकी रहे ना नाम हुसैन का, बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों ना चल सका। अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ,
اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ اور نجم آفندی نے کہا تھا جب 1960s میں آپ جانے کی چاند پر تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اہل جہاں کی آج ستاروں پر ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ دوستو، میں 40-41 سال پہلے آپ کے جب یہاں نارتھ امریکہ کی طرف آیا ہوں تو یہاں پر 2 یا سمجھیے کہ 30-40 مقامات پر، عام مقامات پر مجالس ہوتی تھیں، زیادہ تر مجالس گھر۔ آج 700 سے زیادہ مقامات پر عباس کا علم اور مسلسل مجالس ہوتی ہیں۔ جہاں پر بھی مسلمان گئے ہیں، حضرت عباس کا علم ساتھ لے کر گئے۔ وہ عباس جس کی دھاک زمانے پر ہے کہ مرزا دبیر نے کہہ دیا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبلیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ ہے حضرت عباس کی توقیر، یہ ہے حضرت عباس کی عظمت۔ آ گیا حضرت عباس کا نام تو میرے ذہن میں تھا کہ 18 اگست 1830 کو، یعنی آج سے پورے 290 سال پہلے، نذیر اکبر آبادی کا انتقال ہوا، 18 اگست 1830، اور آج 18 اگست 2021 ہے۔ تو میں نے چاہا کہ کچھ 4 مصرے نذیر اکبر آبادی کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یا علی عباس غازی صاحب تاج و سریر، یا علی عباس، علی ابن عباس، عباس ابن علی، یا علی عباس غازی صاحب تاج و سریر، سب کے تم مشکل کشا ہو، کیا غریب ہو کیا امیر، جان و دل سے اب تمہارا نام کا ہو کر فقیر، یہ غلام روسیہ ہے جس کو کہتے ہیں نذیر، یہ غلام روسیہ ہے جس کو کہتے ہیں نذیر۔ وہی نذیر اکبر آبادی مولا علی کی شان میں کہتے ہیں کہ علی کی یاد میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، علی کے وصف کچھ کہنا سعادت اس کو کہتے ہیں، علی کی مدح کا پڑھنا کرامت اس کو کہتے ہیں، علی کے نام کا لینا حلاوت اس کو کہتے ہیں۔ بہت طولانی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمانوں، دیکھیے یہ مرثیہ نگاروں نے اتنا تغزل رکھتے ہوئے غزلیں نہیں کہیں، لیکن قدیم مرثیہ نگاروں نے جس طرح سے مثنوی میں مرثیہ کہے اسی طرح سے حیات غزل میں بھی مرثیہ کہے۔ لیکن کلاسیکل مرثیے کے بعد جو مرثیہ نگار آئے انہوں نے تغزل تو مرثیوں میں رکھا، لیکن غزل کی جگہ انہوں نے سلام پیش کیے۔ اور یہ سچ ہے کہ ان سلاموں کے بعد اشعار آپ نکال کر اگر غزل میں داخل کر دیں تو آپ کو غزل کے سلام معلوم ہونے لگیں گے۔ جز خدا، میر انیس کے سلام کے کچھ شعر دیکھیے کہ جز خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے توانگر کیا گدا کے سامنے۔ کہاں ہیں ایسے شعر کہنے والے، کہاں ہیں ایسے اخلاقی اور قناعت اور شجاعت اور عزت نفسی اور خود اعتمادی اور بقول علامہ اقبال کے جو خودی کو بلند کرے، ایسے اشعار کہاں ہیں؟ کریم، سلام کے شعر پڑھ رہا ہوں، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے،
فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے، کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت مآب سمجھے، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، سر جہاں رکھتے ہیں سب ہم وہاں قدم رکھتے نہیں۔ استغنا دیکھیے، قناعت دیکھیے، یہ ہے۔ کہتے ہیں بخشی ہے خدا نے ہم کو وہ دولت فخر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے۔ عرفانی منزلت دیکھیے، خود سازی، اخلاق سازی، کردار سازی، جو انسان سازی کے آپ کے اہم قدریں ہیں، آپ کو سلاموں میں ملیں گی۔ کنج عزرت میں مثال آسیاں ہوں گوشہ گیر، یعنی چکی کی طرح سے کونے میں پڑا ہوا ہوں، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے۔ آپ رزق چکی کے منہ میں خود لے جا کر ڈالتے ہیں، کیا مضمون ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں۔ قناعت یہ ہے کہ مٹھی بند رہے، اور یہ بحر عالم، یہ شعر لے جائیے اور بتائیے کہ اردو ادب میں قناعت سے اس سے خوبصورت شعر کہاں ہمارے پاس ہیں۔ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، صدف کی طرح میسر جو آب و دانہ ہوا، سیپی کے اندر جو دانہ ہوتا ہے، اور ایک ہمارے پاس آب و دانہ بھی ایک آپ کے جو ہے محاورہ ہے، جو ہماری غذا اور ہماری آپ کے زندگی اور ہماری معاش کا ذریعہ ہے۔ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، صدف کی طرح میسر جو آب و دانہ ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، گردوں کو اگر ہے سرکشی کا غرہ، مجھ کو بھی غرور خاکساری کا ہے۔ آپ غرور کر لیں، ہمارا غرور تو خاکساری اور ڈاؤن ٹو ارتھ، اور کیونکہ ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مرثیے اور رسائی ادب میں آپ کے معنویت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ کیا مرثیہ صرف رونے رلانے کی اور ایک عقیدتی آپ کی چیز ہے، یا مرثیہ جامع انسان سازی، خودی سازی، تاکہ خودی سازی سے آپ کے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ خودی سازی یعنی اگر ہم نے خود کو خود بینی کر لی تو پھر جہان بینی حاصل ہوگی، اور جہان بینی سے پھر خدا بینی حاصل ہوگی۔ کبھی برا نہیں جانا کسی کو اپنے سوا، ہر ایک ذرے کو ہم آفتاب سمجھے ہیں۔ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گنوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم۔ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گنوں کو۔ وہ سچ ہے کہ انسان حق پر کبھی ہو تو کبھی نہ بدلے، ہر کس و ناکس سے جھکنے کا نہیں، ہمدموں میں تیغ جوہر دار ہوں۔ آپ مجھے جو ہے خاکساری اور چیز ہے، لیکن اپنے منصب پر پوری طریقے سے رہنا۔ فقیروں کی مجلس ہے سب سے جدا، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں۔ کیا کیا معنی کے اثار نکالے۔ مونس لکھنوی کا ایک شعر لیتے جائیے۔ مونس لکھنوی چھوٹے بھائی ہیں میر انیس کے، یعنی انس لکھنوی سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ یہ جو چادریں لوٹی جاتی تھی، دو چیزوں کے لیے لوٹی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ جس خاتون کے سر سے چادر لوٹی جاتی تھی، جس کو سر برہنہ کیا جاتا تھا، ایک اس کو بے احترامی کرنا، اور دوسرے یہ کہ چادروں میں اس زمانے میں آپ کے سونے اور چاندی کے تار ہوتے تھے، اور اس کے گوشوں پر موتی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو مادی نظر سے بھی چادر معنوی لحاظ سے لوٹتے تھے اور مادی،
ایک شعر مونس لکھنوی نے کہہ دیا، ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، سلام کا شعر پڑھ رہا ہوں، ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، پشیماں بھی ہوئے پیوند چادر دیکھنے والے۔ ارے ہم نے کس کی چادر لوٹی؟ ہم نے زینب کبریٰ کی چادر لوٹی، ہم نے بنت زہرا کی چادر لوٹی۔ اس میں تار چاندی اور سونے کے نہیں، اس میں موتی نہیں، اس میں تو پیوند ہے۔ ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، پشیماں بھی ہوئے پیوند چادر دیکھنے والے۔ میرے نیز کے ہمارے پاس 99 سے زیادہ سلام ہے۔ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا مطلع لکھے، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہیدی نشاں کھینچتے۔ نہ ہوگی صفت خال رخسار شہ کی، ابس خفتیں نکتہ داں کھینچتے ہیں۔ کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے۔ درد دیکھیے، سچائی دیکھیے، پکاری سکینہ، دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ سکینہ بنت الحسین کی بالیاں اتاری نہیں گئیں، 4 سال کی بچی کے کان سے بالیاں کھینچی گئی۔ سکینہ کے کان پھٹ گئے، 4 سال کی بچی کا خون۔ کیا کیا ظلم ہوا، آل نبی پر کیا ظلم ہوا۔ حسین کی اس چہیتی 4 سالہ بیٹی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جس کے ناز اور نخرے، جس کی محبت عباس جیسا غازی برداشت کرتا تھا، جو نازوں کی پلی علی اکبر اور قاسم کے ساتھ، اس کے پیرہن میں آگ لگتی ہے۔ وہ سکینہ جو درد کی، جو زندان شام میں تنہا سو رہی ہے، وہ ایک ایسی داستان ہے کہ مرثیہ نگاروں نے بہت خاص طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، جب یہ قافلہ گزر رہا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، تو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنے دامن میں پتھر بھر کر آل محمد پر پتھر برسا رہے۔ یہ ہے تاریخ، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ خارجی ہیں۔ خیر، میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میر انیس کا کمال یہ ہے اور مرزا دبیر کا کمال یہ ہے کہ جب بچے کی زبان سے بات کرتے ہیں تو مرثیے میں اور رسا میں وہ چیزیں لاتے ہیں۔ اچھی نہیں عادت یہ نہ روا کرو بیبی، اچھی نہیں عادت یہ نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، کیا ہوئے جو ہم گھر میں کسی شب کو نہ آئیں، مجبور ہوں ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، تم پاؤ نہ ہم کو نہ تمہیں ہم کہیں پائیں، بی بی کہو پھر چھاتی پہ کس طرح سلائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں
امام فرماتے ہیں کہ راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیمی کا دور ہے۔ بچی لفظ یتیم پہلی مرتبہ سن رہی ہے۔ بابا بتائیے کہ یتیمی ہے کس کا نام؟ مت پوچھ کہ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ یہ ہے مرثیے کی مکالمہ نگاری۔ سکینہ نے ہر چیز سہی، تماچے کھائے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، رخسار سکینہ پہ تماچوں کے نشاں تھے، اچھا ہوا عباس نے چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ سکینہ، نفسیات یہ ہے انسان کی کہ اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے۔ 4 سال کی بچی ہے، بابا کا جب سر ملا کٹا ہوا تو سینے پہ رکھ کر ہر چیز سکینہ نے کہی کہ مجھے تماچے مارے گئے، میرے کانوں سے خون رواں ہے، مجھے رسی میں باندھا گیا۔ جب اسی زندان میں سب سو رہے تھے، بچی اٹھ کر اپنا درد دربانوں سے کہنے جا رہی ہے۔ پہلے دیکھا کہ پھوپھی سو رہی ہے، بھائی سجاد سو رہا ہے، بولا نہ جب کوئی تو ہوا غم زیادہ تر، دیوار پکڑے پکڑے گئی وہ خریب در، پٹ کو ہلا ہلا کے پکاری وہ نوحہ گر، دربانو جاگتے ہو کہ سوتے ہو بے خبر، بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں، کچھ تم سے اپنا حال میں کہنے کو آئی ہوں۔ انیس نفسیات کا شاعر ہے۔ بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں، جاتی ہے دروازے پر زندان کے، آل محمد اسیر ہیں، خلیفۃ المسلمین کا فتویٰ ہے کہ آل نبی کو ایسے زندان میں رکھا جائے نہ جس پر چھت ہے نہ جس پر فرش ہے۔ بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں، کچھ تم سے اپنا حال میں کہنے کو آئی ہوں۔ آپ نے دیکھا سب سے زیادہ اس ایج میں نفسیات بتا رہا ہوں کہ مرثیہ نگاروں نے کتنی عمدگی سے شاعری کی ہے، کہ اس میں نفسیات نگاری کیا ہے، اس میں جذبات نگاری کیا ہے۔ نفسیات نگاری دیکھیے بچے کی یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے اسکول شروع ہوتے ہیں تو یہ بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پہلے دن اسکول جانے سے روتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ دس از کالڈ سپریشن اینگزائٹی۔ بچے جو ماں سے جڑے ہوئے ہیں وہ 6 گھنٹے کے لیے بھی نہیں جانا چاہتے۔ سکینہ کا باپ، سکینہ نے دیکھا کہ وہ سینہ جس پر وہ سوتی تھی وہ بے سر بے کفن کربلا میں پڑا ہے۔ سکینہ نے دیکھا کہ اس کے پیرہن میں آگ لگی، اس کے کان میں سے بندے چھینے گئے، اس کے پیرہن میں آگ لگی۔ سکینہ نے پتھر کھائے، رسن بستہ ہوئی، لیکن سب سے مشکل گھڑی سکینہ پر جب آئی، جب دربار یزید 700 جو درباری تھے جس میں حافظ قرآن بھی تھے، وہ 700 مرد
جو در حقیقت نامرد تھے، جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول کی نواسی اور رسول کا نواسا رسیوں میں بندھا کھڑا تھا۔ اس وقت ایک غلام زادے نے یہ کہا کہ کیا میں اس سکینہ کو اپنی کنیزی میں لے سکتا ہوں؟ یہ کہنا تھا، سکینہ منخلف ہو گئی۔ انیس نے شعر رکھ دیا، بچپن پہ ہمارے نہ ترس کھائے گا کوئی، کیا ہم کو پھوپھی چھین کے لے جائے گا کوئی، ڈر لگتا ہے لے لو مجھے گودی میں پھوپھی جان۔ اب پھوپھی کو، اس چھوٹی 4 سالہ بچی کی نفسیات کو اور اس کو پوری طریقے سے مطمئن کرنا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی کو جلال آ جاتا ہے کہ ایک غلام زادہ آل نبی کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہے۔ زینب نے کہا تم نہ ڈرو، مجھ تم پہ میں واری، وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری، وہ کون ہے جو چھینے گا بچی کو ہماری، بگڑوں تو ابھی خاک میں آدھا کو ملا دوں، میں چاہوں ابھی عرش الہی کو ہلا دوں۔ سکینہ مطمئن ہو جاتی۔ وہ ہے مرثیہ جو نفسیات کی گفتگو کر رہا ہے، وہ ہے مرثیہ، وہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشعار بھی جو بنائے گئے، میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ زہ نور رخسار و گیسوئے مشکیں، یہ صبح حلب ہے، وہ شام قطن ہے۔ یہ حضرت علی اکبر کا سراپا میں جو شعر ہے کہ رخسار اور گیسوئے مشکین کے آپ کی کیا تعریف کریں، رخسار آپ کے حلب کی صبح ہے اور ان کے گیسو جو ہے شام قطن ہے۔ اب وہ شام قطن میں جو رنگ ہے، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، مشک قطن میں جو خوشبو ہے، یا جو حلب کے آئینے ہیں اور جو حلب کی صبح ہے، تقریباً آپ اس کو 3-4 صفحات میں آپ کے جو ہے صرف ایک شعر کو تشریح کر سکتے ہیں۔ خمریاں توخ غلامی کی گلوں میں ڈالے، خمری کے گلے میں خود ایک پٹا ہوتا ہے کلر کا، اس کو توخ غلامی کہنا۔ خمریاں توخ غلامی کی گلوں میں ڈالے، آپ دیکھ رہے ہیں خمریاں سر پہ کوکو کی صدا دیتی ہیں۔ یہ جو سورج صبح نکلتا ہے مشرق سے، لال اس کا چہرہ ہوتا ہے، مشرق سے داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، منہ کو لہو سے خسرو خاور بھرے ہوئے۔ یہ جو صنعت حسن تعلیل ہے، میر انیس ہوں یا مرزا دبیر ہوں یا بڑے آپ کے جو ہے شاعر ہوں، اتنی صنعتیں استعمال کی ہیں۔ سہل ممتنع یعنی ایک ایسی صنعت ہے جو سادگی اور سلاست میں تو ہو لیکن اس کی نثر نہ ہو سکے، یعنی جب اس کی نثر آپ کریں تو وہی تاثیر ہو۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، آپ اس کو ترجمہ کر لیجئے، وہی اثر ہوگا۔ قرباں کیے فرزند پھوپھی سوگ نشیں ہے، پوچھو تو میرا حق ہے، سمجھو تو میرا حق ہے، نہ سمجھو تو نہیں۔ اے علی اکبر، میں نے تجھے بڑا پوسا کیا ہے، علی اکبر میں نے تجھے بڑا کیا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے۔ ٹھیک ہے تیری ماں لیلا ہے، تو جب رخصت کے لیے زینب سے پہلے جا کر اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں تو انیس نے یہ شعر رکھ دیا سہل ممتنع میں کہ سمجھو تو میں تو بیٹھی ہوئی ہوں، میں تیری پھوپھی ہوں، میں نے اون و محمد کو اسی لیے قربان کر دیا کہ تو زندہ رہے، اس لیے قربان کر دیا کہ میرا بھائی اور تیرا باپ حسین زندہ رہے، تو مجھ کو
مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ قرباں کیے فرزند پھوپھی سوگ نشیں ہے، سمجھو تو میرا حق ہے، نہ سمجھو تو نہیں ہے۔ اگر سمجھو کہ میں نے تجھے پالا پوسا ہے تو یہ میرا حق تھا کہ تو پہلے میرے پاس آتا، اور اگر نہ سمجھو یقیناً وہ تو تیری سگی ماں ہے، اسی کی کوکھ سے تو پیدا ہوا ہے، اسی کے بطن سے تو پیدا ہوا۔ یہ ہے شاعری۔ بڑھیا شاعر مرثیہ گو، عمدہ شاعر، جو کلچر کے لحاظ سے، جو زمان اور مکان کے لحاظ سے، جو اقداری قدروں کے لحاظ سے، پڑھیے مرثیے میں تو 10-12% صرف بینیا شعر ہوتے ہیں، 85% شعر آپ کے تزکیہ نفس، مساوات، حریت، فضیلت انسان، احترام انسان، مقام انسان، حقوق زن، حقوق زن کی گفتگو کرتا ہے مرثیہ۔ جائیے دیکھیے کس طریقے سے شہزادی فاطمہ کی حضرت علی نے بحیثیت ایک زوجہ، پیغمبر اکرم نے بحیثیت ایک دختر، حسین نے بحیثیت ایک خواہر زینب کی کس طرح سے عزت کی ہے۔ اسی کا اثر تھا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم شاعروں نے شعر کہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، گلشن صدق و صفا کا لالے رنگی حسین، شمع عالم مشعل دنیا چراغ دین حسین۔ دین اسلام کا تو چراغ ہے حسین، لیکن شمع عالم ہے، اس دنیا کو روشن کرنے والی شمع ہے، مشعل دنیا۔ گلشن صدق و صفا کا لالے رنگی حسین، شمع عالم مشعل دنیا چراغ دین حسین۔ اور 4 مصروں میں کیا بات کہے گئے مہندر بیدی، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سہل ممتنع میں ایک غیر مسلم، آپ برج پرشاد مخمور لکھنوی کا سننا چاہتے ہیں شعر؟ من کے مندر میں بٹھا کر تجھ کو اے سبتے نبی، من کے مندر میں بٹھا کر تجھ کو اے سبتے نبی، دل یہ کہتا ہے کہ تیری عمر بھر پوجا کرے۔ یہ کیا درد ہے کہ ایسے تو مسلمانوں سے ہندو اچھے، جو ماتھر نے کہا تھا۔ برجناتھ پرشاد کہتے ہیں، ہم اپنا نام اور اپنی عقیدت کو بتا دیں گے، جو پردہ ظاہری دنیا سمجھتی ہے اٹھا دیں گے، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا تو سینے پر نشانے ماتم شبیر، تو سینے پر نشانے ماتم سرور دکھا دیں گے۔ ماتھر لکھنوی کہتے ہیں، حسین نام ہے توحید کی قدامت کا۔ کاش کہ ہمارے لوگ آپ کے یہ سمجھ جائیں کہ جب غیر مسلم آپ کے اس کو پرکھ سکتے ہیں کہ توحید کا آپ کے وہی چیز جو علامہ اقبال نے کہا، بحر حق در خاک خوں غلطی داس، پس بنائے لا الہ گردی داس، وہی جو 700 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی نے فرمایا تھا۔ حسین نام ہے توحید کی قدامت کا، حسین نام ہے انسان کی خلافت کا، انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ نے ہم کو خلیفہ بنا کر جو بھیجا ہے، حسین نے آبرو رکھ لی اس کی۔ دوبارہ دین محمد نے زندگی پائی، حسین نام ہے اسلام کی حفاظت کا۔ اسی لیے تو آپ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہیں ماتھر، حسین نام ہے اسلام کی صداقت کا۔ موہن کمار کہتے ہیں دنیا عقل جتنا بھی سمجھی ہے آج تک، اس سے بہت بلند ہے رتبہ حسین کا۔ ہم کیا سمجھ سکے حسین کو؟ سجدوں کے واسطے ہیں جبھی کتنی بے قرار، مل جائے کاش نقش کفے پا حسین کا۔ وہ حسین۔ یوگندر پال کہتے ہیں تیر و شمشیر نہیں نقش و نگار اسلام۔ دیکھیے، ایک غیر مسلم بتا رہا ہے کہ دس از ناٹ اے ٹیررسٹ ریلیجن، دس از ناٹ اسپریڈ ود دا سورڈس، یہ تلوار کے زور سے، تیر کے زور سے نہیں پھیلا۔ یہ یوگندر پال کہہ رہے ہیں تیر و شمشیر نہیں نقش و نگار اسلام، صبر شبیر میں ہے اصل وقار اسلام۔ دوش احمد کی سواری کا عوض شہ نے دیا، اپنے کاندھے پہ اٹھائے رہے بار اسلام۔ آپ نے رکھ لیا ہر قوم کا پردہ شبیر، نسل آدم کا بڑھا آپ سے رتبہ شبیر۔ کام جو حضرت آدم سے ہوا احمد تک، اس کی تکمیل بنا آپ کا سجدہ شبیر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں مسجد و محراب۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جوش نے کہا تھا حسین کے سجدے پر، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ کعبے کی طرف سجدہ کرنا اور چیز ہے، آپ کی پیشانی سے کعبے کا مس ہونا اور کوئی چیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہ حسین جو امتحان میں اپنے کس طریقے سے کامیاب ہے۔ یعنی حسین کی آپ دیکھیں، مولا حسین نے عرفان اور عشق خدا اور یاد خدا میں کیا کہا؟ تنہا ہوں بس اب کوئی نہیں مونس و ہمدم، موجود ہے تو سر پہ کچھ اس کا بھی نہیں غم، اب رنج نہ گھر کا ہے نہ اولاد کا ماتم، بہتر ہے گزر جائے تیری یاد میں جو دم۔ حسین امتحان کی منزل میں ہے۔ علی اکبر کے سینے سے جب علی اکبر کی شہادت حسین کی بینائی ختم ہو گئی۔ پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، اس ایک مصرے میں شاعر نے دو موتوں کو رکھ دیا کہ اگر بیٹا جوان مر جائے تو باپ تو مر گیا، پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا۔ تو جب علی اکبر کے سینے سے حسین نے برچھی نکالی تو خون کا فوارہ برچھی کے نکالتے ہی ہوا۔ باپ آخر باپ ہے، پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے پدر کا دل۔ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ خون کو روکنے کی کوشش کی، سینے پہ رکھا، لیکن حسین امتحان معبود میں ہے۔ علی اکبر جو سیرت میں رفتار میں گفتار میں کہتے تھے کہ جب میں چاہتا تھا اپنے نانا محمد کی زیارت کروں تو اپنے اس بیٹے کو بلا کر اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تو مجھے نانا یاد آ جاتے۔ اس کے بارے میں شعر سنیے، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ وہ حسین جو بتا رہے ہیں کہ مرزا دبیر نے جب علی اصغر کو لے جا رہے ہیں پانی پلانے کے لیے
ایک کیفیت کو آپ کے مصروں میں رکھا ہے۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں تو کیا دیں گے، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیسے کی جان جائے گی اور آبرو میری، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پس شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فخ ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے۔ کیا نفسیات کی کشش ہے، کیا محققات ہیں، یعنی اس لشکر کے سامنے نواسے رسول کی پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پس شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فخ ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ حسین جو اپنے اس کے بارے میں عرفان اور زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی، میں بہت سی سالک جو ہیں وہ راہ رضا بھولتے نہیں، جو دوست ہیں ولی کے ولا بھولتے نہیں۔ میں آخری جو 10ویں گفتگو ہے اس میں عرفانیت کے مسائل کو پیش کروں گا، لیکن یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے حسین نے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے اس کو ان شاعروں نے کس عظمت کے ساتھ، جدید دور کے شاعر نجم کو دیکھ لیجیے، جب لے لیا حسین نے میدان کربلا، بدلا لہو سے رنگ بیابان کربلا، تھا وقت آس اور ہی عنوان کربلا، سوتا تھا فرش خاک پہ مہمان کربلا، بے سر تا قتل گاہ میں لاشا پڑا ہوا، بالی پہ فتح حق کا جھنڈا گڑا ہوا۔ شکست میں فتح، وہ ہے عظمت حسین۔ اسی وجہ سے نجم افندی ہم کو کہتے ہیں کہ اس مجلس حسین سے ہم کو بتانا چاہیے کہ یہ مجلس حسین کیا ہے، یہ مرثیہ کیوں ہے۔ شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، جراحتوں میں نمک بھر دیا تشکر کا، اذیتوں میں تبسم کھلا دیے تو نے، زہ کمال سیاست کے زیر تیغ آ کر نگاہ خلق سے پردے ہٹا دیے تو نے، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے۔ وہ ہے مرثیہ جو دماغوں کو وضع کرتا ہے، جو دل بنا دیتا ہے، جو پردے اٹھا دیتا ہے۔ اے حسین ابن علی، اے کارساز حریت، تو نے مرگ و زندگی دونوں کو آساں کر دیا، جھوٹ سے ٹکرا کے سچے بول شعلے بن گئے، ہر زبان گنگ کو شمشیر اریاں کر دیا۔ یہ ہے میسج، یہ ہے حسینیت، یہ ہے عباس کے علم کی وہ چیزیں
فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ذمہ داری ہے، محبت، اخوت، مرثیے کی اور رسائی ادب کی جو معنویت ہے، ملت میں تفرقے کا نہ سامان کیجیے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجیے، جان دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجیے، کچھ درد سے حسین کے لے کر گداز دل، للہ اپنے دل کو مسلمان کیجیے، اور سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجیے، مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجیے۔ یہ ہے مرثیے کی معنویت، یہ ہے مرثیے کی اہمیت، یہ ہے مرثیے کی افادیت۔ یہ مجلس غام ظلم مٹانے کے لیے، یہ مرثیہ، یہ سلام، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں، سارے زمانے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ادب میں آپ اس سے اہم اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اور جدید مرثیے کی طرف آتے ہوئے جو گفتگو جمیل مظہری کرتے ہیں کہ ہر ایک زمانے میں اجزائے مرثیہ بدلے تھے، ایک دور ہی میں مرثیوں کے رنگ نئے، کہو ضرور کہو جو بزرگ کہتے تھے، مگر کچھ اپنی طرف سے بھی خاص بات رہے، کلام غیر کو اپنا لیا تو کیا حاصل، عدل بدل کے وہی رکھ دیا تو کیا حاصل، ہم ہی ہو اپنے ہی مجلس فروز کام سے کام، نصیب فکر رہے ذکر عصر ساز سے کام، کھلے شریعت و انسانیت کے وہ اقدام، لکھا ہو جن پہ مقرر حسین اور اسلام، لکھا ہو جس پہ مقرر حسین اور اسلام، نئے طریقوں سے تشریح واقعات کریں، جواب جو اب زمانہ سمجھتا ہے ہم وہ بات کریں۔ یہ ہے معنویت، وہی جس کے لیے حسین نے اپنا سر دیا۔ وہ زینب جس کا احترام آج آپ گفتگو کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں حقوق زن کی، احترام زن کی، اگر احترام زن دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شہزادی زینب رسول کی نواسی، علی کی بیٹی، فاطمہ کی لخت جگر، حسین کی ہمشیر، جب ناقے میں سوار ہوتی ہے، دیکھیے کیا اعتبار ہے، پہنچی جوہی ناقے کے خری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر۔ حسین نے ہر ایک قدم پر شہزادی زینب سے صلاح لی، مشورہ سے۔ حسین علم لدنی کے امام زمانہ ہیں، مگر یہ بتا رہے ہیں کہ مشورت ضروری تھی۔ پہنچی جوہی ناقے کے خری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ کیا مدینے سے سواری شہزادی زینب کی کربلا کی طرف آ رہی ہے، انتظام دیکھیے۔ تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے، اون و محمد سیدھے اور بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے،
نالین اٹھانے کو عباس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ حضرت عباس پیچھے کھڑے تھے کہ شہزادی جب محمل میں سوار ہوں گی تو ان کے نالین میں اٹھاؤں گا۔ وہ عباس پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے، وہ عباس جو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ روز عاشور میرے بابا حسین میرے چچا کی پناہ میں تھے، اور یہی زینب جب کربلا اترتی ہیں، محمل سے اترنے جو لگی بنت ید اللہ تھی، چادریں تھامی ہوئی سب لونڈیاں ہمراہ، خود بازوئے ہمشیر کو تھامے ہوئے تھے شاہ، اس پردے پہ بھی سر کو جھکائی تھی وہ زیجا، اس دن تو یہ پردہ تھا، یہ شوکت، یہ حیا تھی۔ ایک دن وہ عاشور کا دن تھا، اس دن تو یہ پردہ تھا، یہ شوکت، یہ حیا تھی۔ ایک دن وہی زینب تھی جو محتاج ردا تھی، ایک دن وہی زینب تھی جو محتاج ردا تھی۔